الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے وقت اس پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ان وسائل و اسباب کو بروئے کار لانا چاہیے جو دعا کی قبولیت کے لیے بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 اسباب کی نشاندہی کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، رواہ مسلم۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے پہلا سبب جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے وہ ہے اطالۃ السفر، یعنی سفر کا لمبا ہونا۔ مسافر کی دعا حالت سفر میں قبول ہوتی ہے، خصوصاً سفر جب لمبا ہوتا ہے تو انسان اپنے گھر سے کافی دور ہونے کے ناطے اس کے عاجزی و انکساری میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ مشقت و تکلیف برداشت کرتا ہے۔ ایسے وقت میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ او دعوت الوالد علی ولدہ۔ 3 دعائیں ضرور بالضرور قبول ہوتی ہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا ولد کے لے بچے کے لیے، یا والد کی بد دعا بچے کے لیے، دونوں قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا دوسرا سبب ہے تواضع و گریہ وزاری۔ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے، متواضع ہو اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعث اغبر، وہ آدمی جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے وہ حالت سفر میں ہوتا ہے اور وہ پراگندہ بال والا، آلودہ جسم والا ہوتا ہے، اس کے جسم پر غبار اٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی حالت خستہ ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کا بال پراگندہ ہوتا ہے، ان کا جسم جو ہے غبار آلود ہوتا ہے اور انہیں لوگ خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ان کو کوئی مقام اور عزت نہ دیتے ہوئے دروازے سے دھکا دے کر کے باہر کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز میں کس کیفیت اور حالت کے ساتھ نکلے؟ تو انہوں نے بیان کیا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا متضرعا متبذلا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے پھٹے پرانے لباس میں اور تواضع کے ساتھ اور گریہ وزاری کرتے ہوئے۔ تو وہ دعائیں جو گریہ وزاری کے ساتھ کی جاتی ہیں، تواضع کے ساتھ کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا تیسرا سبب ہے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا۔ انسان جو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو دعا کی قبولیت کے آداب میں سے بہترین ادب ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے، شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما خائبا۔ اللہ رب العالمین باحیا ہے، سخی ہے، اسے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ناکام، نامراد اور خالی لوٹا دے۔ دعا کی قبولیت کا چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان لفظ رب کو بار بار ذکر کرتے ہوئے الہا و اصرار کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔
रब्बना के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो दुआएं की जाती हैं अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। इसलिए अता बिन अबी रबाह से सवाल किया गया और पूछा गया, किसी ने कहा कि उनसे अता बिन अबी रबाह ने कहा कि एक आदमी जब 3 बार या रब या रब या रब कहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ जो है नजर रहमत उठा करके देखता है। ये बात जिक्र की गई हसन बसरी रहमहुल्लाह से, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सही कहा, क्या तुम लोगों ने कुरान करीम की तिलावत नहीं की और कुरान नहीं पढ़ते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नका मन तुदख़िलिन नार फ़क़द ग़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादि लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। इन आयतों में दुआ की इब्तिदा जो है रब्बना से हुई है, इसलिए कुरान करीम अगर पढ़ें तो उसमें अक्सर दुआओं की इब्तिदा और उसका आगाज़ जो है रब्बना से होता है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से सवाल किया गया और पूछा गया उस शख्स के बारे में जो दुआएं करता है या सैयदी कहते हुए, तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा इसके बजाय वो रब्बना कहते हुए दुआएं करें, जैसा कि अंबिया कराम का तरीक़ा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे कि हम दुआ करते वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल व एतमाद करें और उन असबाब को बरूए कार लाएं जो दुआ की कबूलियत के हैं, और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाजे। तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।